أعطانا نور المحبة والإيمان والإيقان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والكرم والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے
سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اور اصحاب پیغمبر تو سارے ہی پیارے، پر جیسے یہ چار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، سرکار کی رحمتیں نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ میزبان محفل قاری قرآن واعظ خوش لساں حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد محمد سیفی دامت برکاتکم العالیہ، متولی مسجد صوفی باصفا مخلص فی اللہ جناب محترم محمد جاوید اقبال صاحب محمد سیفی، اور کرم فرما صوفی باصفا حاجی محمد زکری صاحب محمد سیفی، دیگر علماء کرام، سادات کرام، اور بالخصوص آج شاباش دینے کو دل کر رہا ہے اسٹیج سیکرٹری صاحب کو کہ انہوں نے آج ایسا کلام پڑھا کہ واقعی لگا کہ ہمارے سنیوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں وسعتیں اور تاجدار صداقت کی اتنی بڑی بڑی شانیں سنانے کے صدقے ظاہراً باطناً صدق کی دولت عطا فرمائے۔ لیکن بڑا دل خوش ہوا الحمدللہ، بڑا عرصہ ہو گیا کسی کمپیرنگ والے ساتھی سے اس طرح کی گفتگو نہیں سنی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر صرف اگر وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو کلو میں سے پاؤ بھی نہیں ملتا ہمیں اپنے اسٹیجوں پر، اگر اس طرح کی سطریں ہوتی رہے تو پھر جلسوں میں بہت کمی ہو سکتی ہے۔ الغرض الحمدللہ آپ لوگ بڑے محبت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ قاری صاحب رونق لگائے رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی آواز میں دل میں برکت عطا فرمائے، اور یہ رونقیں یہ بہاریں مرشد کریم کے صدقے لگی، اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ پکا پکا جڑنا نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صدیق اتذکر یوم یوم، آپ کو وہ والا دن یاد ہے؟ اتذکر یوم یوم، اس دن والا دن یاد ہے آپ کو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ بھی یاد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن منگل بدھ جمعرات جمعے کی بات نہیں کی، لیکن دل کو دل سے رہا ہوتی۔ فرمایا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عالم ارواح میں رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ تو سونیا صدیق
اس بات کا گواہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح نے بولا تھا وہاں، سب سے پہلے اس محبوب آپ کی روح نے فرمایا تھا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس کی نقل اور کاپی میں پھر ساری انواع نے بولا، تو رب کی پہچان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ادھر بھی ابتدا ہے، عالم ارواح میں بھی ابتدا ہے۔ اور اس سے اندازہ لگائی کہ صدیق کی یاری محبوب سے کافی لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن یسار سے رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے فرمایا، اہل جنت کی یعنی ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نجات دینا چاہتا ہے، جنتی بنانا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک خصلت کو پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا صدیق کے اندر بھی کوئی موجود ہے ان میں سے؟ فرمایا صدیق انسانوں میں تو واحد انسان ہے غیر انبیاء کے جس کے اندر 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہے۔ سونے نے فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے دنیا میں جو جس عبادت میں